کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تب جب حضور کا در ملا، اور جنہیں حضور کا در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن پتھر کی بے جان مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، اس سے حاجت طلب کر رہا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری نہیں بتا رہی کہ یہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، یہ تیرے دردوں اور دکھوں کا کفیل یہ مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کھڑا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب میں کچھ نہیں بتایا، اس کے تعفن سے اس کی تباہ پر کچھ ناگواری نہیں آتی۔ ڈگری کتنی بڑی ہے اور اس کی حالت دیکھیے۔ دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنی مسجد کے وضو خانے میں ایک شخص کو، بچے کو جو 8-9 سال کا ہوگا، اپنے پنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے زیادہ پانی کھول رکھا ہے۔ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت وہ گلی سے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پنچے پہ گر گئے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل عالم نہیں تھا جو نجاست غلیظہ و خفیفہ کیا کام جانتا ہو، وہ ایک طالب علم دوسری تیسری کلاس کا، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، اور اس کو مل مل کے دھو رہا ہے، سکول جا رہا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آئی، تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری حضور کا لکھ دیا ہے، لہٰذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ تو زندگی کا نور، باطن کے اجالے، ادراک، فہم، روشنی، شعور اگر انسان کو ملے گا تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے، اگر یہ در نہیں ملتا تو انسان اندھیرے میں ڈوبا رہے۔ یہاں مجھے سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر یاد آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر میری ساری ماضی کی جو بھی گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ ہو سکتا ہے، اور شعر کا حسن یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ان پڑھ لوگ جب اسٹیجوں پہ چڑھے تو جس طرح اور بہت کچھ پامال ہوا، نعتیہ ادب بھی پامال ہوا، جو شعر فہم بھی نہیں تھے اور شعر جاننے والے بھی نہیں تھے، تو آگے پیچھے وہی بیٹھے، جلسہ کروانے والے، محفل نعت کے بانی اور سننے والے، اور وہ وہاں پڑھ رہا ہے لہک لہک کے کہ بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کرتے، اور لوگ جھوم رہے اور پیسے پھینک رہے ہیں۔ بازاری لفظ ہے یہ، بازاری لفظ۔ تو نعتیہ ادب پامال ہوا ہے، اس لیے لوگوں کا ذوق بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے سے کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ لیکن اس شعر کا حسن دیکھیے، میری ساری گفتگو جو کی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھی، اور ایک شعر اس کا خلاصہ آپ کو نہ نظر آئے تو مجھے بتانا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال اور باطن کے سارے اجالے، من کی ساری روشنیاں، فہم و ادراک کا سارا نور اگر حضرت انسان کی جھولی میں آیا ہے تو میلاد والے رسول کے صدقے سے آیا، اور اگر یہ در نہ ہوتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، انسان آج بھی اندھیروں میں اور ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ انسان کو جو حقیقت کا سراغ ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے، اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے انسان کو انسانیت ملی ہے۔ یہ گزشتہ برس بھی ہوا، اس سے گزشتہ بھی، اب بھی ہوگا۔ مارچ آنے والا ہے، فروری کا مہینہ آنے والا ہے، پلے کارڈ اٹھائے لڑکیاں روڈوں کے اوپر، شہرات کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا تمسخر اڑا رہی ہوں، عورت مارچ کے نام سے مشرقی تہذیب کا منہ چڑھا رہی ہوں گی۔ تو میں نے گزشتہ سال جگہ جگہ کہا تھا، تم بھول گئی ہو، زمانہ تو تمہارے وجود کو برداشت نہیں کرتا تھا، تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج سڑکوں پہ آ کے اسلام کا تمسخر اڑا رہی ہو، تمہیں جینے کا حق آمنہ کے لال نے دیا ہے، تمہارا تو وجود برداشت نہیں تھا۔ کتنے دانشور کہتے تھے کہ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے۔
انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان نہیں.